بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہوں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دشمن اور بری نظر سے بچ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر بیماری دور بھاگ جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصومیوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطلع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و برکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام ازوری فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے، ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب دیا، کہا استغفار کے بارے میں تم نے انہیں گمراہ کیا۔ یہ سن کر ابلیس گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاری فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمنات کو پھیلایا، جیسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے رستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے، توبہ استغفار سے اچھا رستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت آپ جیز بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بے شک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بہت بڑے فائدے بتائے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی ترقی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ہر غم سے نجات ملے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ رحمتوں والی بارش برسائے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے مال و دولت میں برکت نصیب ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گھر میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کا گھر ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے قدرتی جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کا ہر کام دن آپ کے لیے خوشگوار ہوگا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بستی پر، شہر پر، علاقے پر آنے والے عذاب ٹل جائیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کا دل جو پریشان غم زدہ رہتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ بے شک
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बीमार पर परेशानियाँ, उलझनें, मुसीबतें, रुकावटें ख़त्म होने लगेंगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके हर किस्म के मनफ़ी असरात से महफूज़ रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी तबीयत में हशाश बशाश रहेगी, सुस्ती काहली ख़त्म हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपको दीन, दुनियावी, आखिरवी सुकून मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से शोहर किसी गैर औरत में दिलचस्पी नहीं लेगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से शोहर के दिल में हमेशा बीवी के लिए मोहब्बत रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके कारोबार में हर गुज़रते दिन के साथ-साथ तरक्की होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप हर गम और परेशानियों और उलझनों और मुसीबतों से महफूज़ रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके मुखालिफिन भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएँगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बस्ती वालों पर, इलाके वालों पर बशमूल हमसायों को अल्लाह का ग़ैबी रिज़्क अता होगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके तमाम कामयाबियाँ मिलेंगी जिसका आपने कभी ज़िंदगी में सोचा ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हासिद आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी हर हाजत की तकमील होना शुरू हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप हर किस्म के जादू और बंदे से महफूज़ रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपसे नफ़रत करने वाले मोहब्बत करने लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप हर किस्म के हादसे से महफूज़ रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी औलाद को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब होगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपका घर आफ़तों और बलाओं से अल्लाह की पनाह में रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपको वो हलाल चीज़ हासिल होगी जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।